الصادق أمين ياسين أحمد محمد صلى الله عليه وسلم أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں کی تشریح، ان کی شرح بیان کرنے کے حوالے سے ہمارا یہ سلسلہ اسماء النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کا ایک سلسلہ ہے. اس سلسلے کے اندر الحمدللہ عز و جل ہم حاضر ہیں. آج کے سلسلے میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دو مبارک ناموں کے حوالے سے تشریح یہ سننی ہے، ایک احمد اور دوسرا احید یا احید. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں ناموں کے معنی اور اس حوالے سے کچھ باتیں اپنے اس سلسلے کے اندر ہم بیان کریں گے. توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے. اس سے قبل کہ ہم ان ناموں کی تشریح بیان کریں، ہم اپنے پچھلے سلسلوں کے اندر اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسماء مبارکہ ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، ان کی گنتی علماء نے مختلف لکھی ہے. آخری تعداد جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر بیان فرمائی، وہ تعداد 1400 بیان کی، لیکن اس تعداد کو بیان کرنے کے بعد بھی فرمایا کہ ان ناموں کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموں کا حصر نہیں ہے کہ 1400 نام ہی حضور علیہ السلام کے ہیں، نہیں، بلکہ وہ نام کی تعداد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں. تو سارے کے سارے نام یہ بیان کرنا ممکن بھی نہیں، نہ ان کی تشریح جو ہے وہ ممکن ہے. اپنے اس سلسلے کے اندر ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو چند نام ہیں انہی کی تشریح یہ بیان کرتے ہیں اور کریں گے. اپنے پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے نام محمد کے حوالے سے کچھ باتیں سنی تھیں، اس کے فضائل سنے تھے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام نامی احمد سے ہم اپنے اس سلسلے کی ابتدا کرتے ہیں. احمد نام محمد کے حوالے سے ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل چند افراد نے اپنے بچوں کے نام محمد اس امید پر رکھے تھے، یعنی چونکہ اہل کتاب سے سن رکھا تھا کہ ان قریب ایک نبی مبعوث ہونے والے ہیں کہ جن کا نام محمد ہوگا، اس لیے کچھ افراد نے اپنے بیٹوں کے نام اس امید پر محمد رکھے کہ جو بشارت دی گئی ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچوں کو یہ بشارت حاصل ہو. لیکن ان میں سے کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا اور آپ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ آخری نبی ہیں. یعنی محمد نام یہ چند افراد نے رکھا، لیکن احمد نام وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی حضور علیہ السلام سے پہلے یہ نہیں رکھا ہے. یعنی احمد نام کو ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ یہ وہ مبارک نام ہے کہ جو سب سے پہلے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا رکھا گیا. آپ علیہ السلام کا نام احمد یہ بیان کیا گیا. آئیے اس حوالے سے ہم کچھ باتیں سنتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے خود اس بات کا ذکر فرمایا. چنانچہ مسند احمد میں بسند حسن حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اعطیت ما لم یعط احد من الانبیاء قبلی، یعنی مجھے وہ دیا گیا کہ جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیا گیا۔ فقلنا، صحابہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما ہوا، وہ کیا باتیں ہیں کہ جو آپ کو دی گئی ہیں؟ ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، یعنی مجھے رعب دیا گیا کہ ایک ایک مہینے کی مسافت پر جو دشمن ہوتا ہے وہ میرے رعب کی وجہ سے جو ہے وہ خوف میں رہتا ہے، رعب کے اندر رہتا ہے، میرا رعب اس کے اوپر طاری رہتا ہے، ایک ایک مہینے کی مسافت پر موجود ہے تو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلال اس پر رہتا ہے، خوف اس کے اوپر رہتا ہے۔ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِحَ الْأَرْضِ، اور مجھے زمین کی کنجیاں دی گئیں، یعنی زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا کی گئیں۔ وَسُمِّيتُ احمد، اور میرا نام احمد رکھا گیا، یعنی یہ فرمایا کہ مجھے وہ چیزیں دی گئیں کہ جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ اس میں سے ایک بات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ میرا نام احمد رکھا گیا۔ مزید فرمایا وَجُعِلَ لِيَ التُّرَابُ طُهُورًا، اور میرے لیے مٹی کو پاک کرنے والا یہ بنا دیا گیا۔ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اور میری امت کو سب سے بہترین امت یہ بنایا گیا۔ اس حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے واضح الفاظ میں یہ بیان فرمایا کہ جو نام مجھے دیا گیا ہے، یعنی احمد نام، وہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس مبارک نام کا تذکرہ موجود ہے، چنانچہ سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کا یہ مقولہ موجود ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، یعنی جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں اور میں تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے ہے، یعنی تورات۔ تو اس میں ایک جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی بات بیان فرمائی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں بنی اسرائیل کے سامنے، جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، اور جو توریت مجھ سے پہلے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی ان کی تکذیب کرنے والا نہیں، ان کو جھٹلانے والا نہیں، بلکہ وہ جو لے کر آئے تھے وہ حق لے کر آئے تھے۔ البتہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے توریت کے بعض احکام جو ہے ان کو منسوخ بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اب توریت کے بعض احکام جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے منسوخ ہو چکے ہیں، یعنی اب ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن جو کچھ بھی موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوا ہے وہ حق اور سچ نازل ہوا تھا، اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے وہ حق اور سچ ہے۔ البتہ اب اس کے بعض حصوں پر، اس کے بعض احکام پر یہ عمل نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے کہ وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، اور میں تمہیں ایک ایسے عظیم الشان رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کا جو ذکر ہے وہ نام احمد ہے۔ حضرت امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب دلائل النبوہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب توریت نازل ہوئی اور آپ نے اس کی تلاوت کی تو اس میں آپ نے اس امت کا، یعنی ہماری امت کا یہ ذکر پایا کہ اس کے اندر ہمارے بارے میں تذکرہ کیا گیا تھا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا ربی انی اجد فی الالواح امتن ہم الآخرون السابقون فاجعلھا امتی، یعنی اے میرے رب، میں توریت کی جو تختیاں ہیں جو مجھے عطا کی گئی ہیں اس میں ایک امت کو پاتا ہوں کہ جو سب سے آخر میں آنے والی ہے اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے جنت کے اندر جانے والی ہے، یعنی آئے گی دنیا کے اندر سب سے آخر میں، لیکن ان کا حساب کتاب ہو کہ سب سے پہلے یہ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ فاجعلھا امتی،
اے میرے رب اس امت کو میری امت بنا دے، یعنی یہ امت میری امت ہو جس کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تلک امت احمد، کہ یہ احمد یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس مبارک نام کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام جو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا وہ احمد نام ذکر کیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، احمد یہ بھی جس طرح ہم نے محمد کے بارے میں سنا تھا کہ محمد اس ہستی کو کہا جاتا ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے، اسی طرح احمد بھی یہ حمد ہی سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب دو طرح سے علماء نے بیان کیا ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ احمد افعل مبالغۃ من صفت الحمد کما ان محمدا مفاعل مبالغۃ من کثرت الحمد، یعنی جو احمد ہے یہ بھی صفت حمد سے نکلا ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی احمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر حمد تعریف جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جائے، جیسا کہ محمد کے اندر جو ہے وہ تعریف کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ پھر اس کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کے دو طرح کے معنی بنتے ہیں۔ فہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجل من حمد وافضل من حمد، یعنی احمد کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ ذات ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بہترین، سب سے زیادہ اور سب سے اچھی جو ہے وہ حمد بیان کرنے والے ہیں۔ یعنی احمد کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی سب سے بہترین تعریف کرے، سب سے زیادہ تعریف کرے، اس کو احمد کہا جاتا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ اللہ تبارک و تعالی کی سب سے اچھی اور سب سے زیادہ تعریف یہ بیان کرنے والے ہیں۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ افضل من حمد، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی تعریف بیان کی جاتی ہے، جس ہستی کی تعریف بیان کی جاتی ہے، ان تمام ہستیوں میں سب سے بہترین، سب سے افضل ذات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہے۔ یعنی تمام اچھوں کو جمع کیا جائے، تمام وہ افراد کی جن کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں ان کو جمع کیا جائے تو ان تمام میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے۔ جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک شعر میں اس بات کی طرف اشارہ بھی فرماتے ہیں کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، یعنی سارے اچھوں میں جس کو آپ اچھا سمجھ لیں ان تمام سے اچھے جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اور یہی معنی جو ہے وہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احمد کا اپنی کتاب شفا شریف کے اندر کیا ہے کہ احمد اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جن کی تعریف کی جاتی ہے ان تمام میں سب سے افضل ہستی یہ احمد یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی ہے۔ پھر مزید فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احمد کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ معاہ لواہ الحمد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لواء الحمد یعنی حمد کا پرچم دیا جائے گا، جس کے نیچے تمام کے تمام لوگ ہوں گے۔ تو یہ حمد جو ہے اسی سے احمد نکلا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ میں کل بروز قیامت چونکہ حمد کا پرچم ہوگا، لواء الحمد ہوگا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو احمد کہا جاتا ہے، یعنی وہ ہستی کہ جس کے پاس حمد کا پرچم ہو، جو لوگوں میں سب سے زیادہ تعریف بیان کرنے کے لائق ہو، اور وہ ہستی کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ مزید اسی حوالے سے علماء مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ احمد جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام دیا گیا ہے، ایک بات ہم نے پہلے بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو احمد نام دیا گیا ہے یہ وہ نام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے یہ کسی کا نام نہیں رکھا گیا۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب الریاض الانیقہ کے اندر فرماتے ہیں کہ انہ لم یسمى احد باحمد قبل النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منذ خلق اللہ تعالی الدنیا ولا تسمى به احد فی حیاتی،
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نام ہے احمد، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام بھی احمد یہ نہیں رکھا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ حضور علیہ السلام کی حیات کے اندر بھی جو ہے وہ کسی شخص کا نام احمد نہیں رکھا گیا. یعنی جب تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے، آپ نے وصال ظاہری نہیں فرمایا، اس وقت تک بھی کسی نے احمد نام جو ہے وہ نہیں رکھا. پھر علماء کا اس میں اختلاف ہوا، اکثر علماء اس پر ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے یہ احمد نام کس کا رکھا گیا. تو علماء نے جب اس پر تفتیش کی اور ڈھونڈا، ریسرچ کی کہ کس کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے احمد رکھا گیا، تو علماء کی اکثریت اس پر ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں خلیل بن احمد. خلیل بن احمد، یہ جو خلیل تھے یہ لغت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، اور انہوں نے لغت کے اوپر 800 جلدوں کے اندر ایک کتاب لکھی ہے، کتاب العین کے نام سے. یہ بزرگ، ان کے والد جو تھے احمد، ان کا نام سب سے پہلے احمد رکھا گیا، اور اس سے پہلے کسی کا نام احمد نہیں رکھا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تو کسی کا نام نہیں رکھا گیا، اور نہ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو ہے وہ یعنی ظاہری جو آپ کی حیات تھی اس کے اندر بھی کسی کا نام احمد یہ نہیں رکھا گیا. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے برکت لینے کے لیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے اپنے بچوں کا نام احمد رکھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں سعادت نصیب فرمائے. دوسرا نام کہ جس کا تذکرہ ہم نے آج اپنے اس سلسلے کے اندر کرنا ہے، وہ نام احید یا احید، یعنی حمزہ اس کے اوپر پیش ہے، پھر اس کے بعد ہا آتا ہے جس کے اوپر جزم ہے، اور یا کے اوپر علماء نے دو طرح کی حرکتیں ذکر کی ہیں، ایک زبر اور دوسرا زیر، یعنی احید اور احید، آخر میں دال ہے. یہ نام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا توریت شریف کے اندر موجود ہے. احید کا معنی جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو کسی چیز سے دور کرے. احید کا معنی کہ کوئی کسی کو کسی چیز سے دور کرتا ہے تو اس کو احید یہ کہا جاتا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسمی فی القرآن محمد، کہ قرآن کے اندر میرا نام محمد ہے، وفی الانجیل احمد، اور انجیل کے اندر میرا نام احمد ہے، وفی التوراۃ احید، اور توریت کے اندر جو میرا نام ذکر کیا گیا ہے وہ احید ذکر کیا گیا ہے. اب یہ کیوں احید ذکر کیا گیا ہے، احید کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے، تو اس حوالے سے امام ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں، فرمایا وَإِنَّمَا سُمِّيتُ احید لِأَنَّهُ احید امتی عن نار جہنم. یعنی میں نے پہلے بیان کیا کہ احید یا احید اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو کسی کو کسی چیز سے دور کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو احید اس لیے کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو جہنم سے دور کرنے والے ہیں، جہنم سے ہٹانے والے ہیں. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا نام جو احید رکھا گیا ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ میں اپنی امت کو جہنم کی آگ سے یہ دور کرتا ہوں. اور بعض علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو توریت کے اندر ذکر ہے وہ احید یا احید نہیں ہے، بلکہ ان کے نزدیک اصل میں یہ احاد تھا. حمزہ کے اوپر پیش ہا اور پھر اس کے بعد الف، یعنی یا کی جگہ یہ الف آ گیا، اس کا معنی احاد ہے. اور احاد کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ احاد اور احد یہ ایک ہی معنی میں ہے. حقیقتاً یہ لفظ احد تھا، پھر اس کے بعد جب اہل کتاب اس کو پڑھتے تھے تو ہا کو موٹا کر کے پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے یہ محسوس ایسا ہوتا تھا کہ یہ احاد ہے. حقیقتاً یہ نام احد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ایک نام ہے وہ احید ہونے کے ساتھ ساتھ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ حقیقتاً یہ نام احد ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے حافظ ابن دحیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں، اور اسی بات کو امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الریاض الانیقہ کے اندر ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ نام کئی وجوہ سے بالکل درست ہے. نمبر ایک، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہ واحد،
بمعنی انہ آخر الانبیاء و خاتمہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو احد کیا گیا، جس کا معنی ایک ہے، تنہا ہونا، واحد، یہ اس وجہ سے کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ واحد ہی ہیں۔ کس اعتبار سے واحد ہیں؟ اس اعتبار سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں سب سے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور یہ وہ وصف ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں دنیا میں تشریف لے کر آئے، یعنی نبی بن کر سب سے آخر میں تشریف لے کر آئے، تو یہ جو آپ کو وصف عطا کیا گیا، اس کے اندر آپ تنہا ہیں، مخلوق میں کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے اندر یہ شریک نہیں ہے، اس وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ احد کہا جاتا ہے۔ یعنی بامعنی یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو نعت عطا کی گئی ہے، یہ جو وصف عطا کیا گیا ہے، یہ مرتبہ عطا کیا گیا ہے، اس میں آپ تنہا ہیں، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واحد کہنا یا احد کہنا یہ اس وجہ سے ہے کہ انہ واحد فی السیادۃ علی من سواہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام مخلوق کے سردار ہیں، اور ایسے سردار ہیں کہ آپ جیسا سردار دوسرا کوئی نہیں ہے، ساری کی ساری مخلوق کے آپ آقا ہیں، اور اس آقائیت کے اندر کہ مخلوق کے آقا ہونے کے اعتبار سے مخلوق میں مخلوق کے آقا ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالی، وہ تو تمام کا مالک ہے، تمام کا آقا ہے، وہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود مخلوق ہیں، لیکن مخلوق میں تمام مخلوق کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردار کیا ہے، آقا کیا ہے، اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی ایک نعت کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں، مختلف آپ کی جو صفات ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقامات ہیں، وہ بیان کرنے کے بعد آخر میں اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، یعنی بات اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا نے بات اس پر ختم کر دی کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، لیکن جتنی بھی مخلوق ہے ان تمام کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ آقا ہیں، اور یہ وہ آقائیت ہے، وہ مالکیت ہے کہ مخلوق میں کوئی دوسرا آپ کا اس کے اندر شریک نہیں ہے، اس میں آپ تنہا ہیں۔ مزید اس حوالے سے اور کئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ آخری بات اس حوالے سے کہ احد یا واحد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، احد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے، تو اب وہی نام کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا ہے، اور وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، تو ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ قلت، میں کہتا ہوں، فیکون ھذا الاسم ما سماہ اللہ تعالی بہ من اسمائہ، کہ یہ وہ نام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رکھا ہے، اور وہی نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَمَعْنَ الْوَاحِدِ فِي حَقِّ اللَّهِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اعتبار سے جو معنی ہے واحد کا، وہ یہ ہے کہ الَّذِي لَا يَنْقَسِمُ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ، کہ وہ ذات کی جو منقسم ہو ہی نہیں سکتی، تقسیم ہو ہی نہیں سکتی، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات کے اندر نہ اس کی صفات کے اندر۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو احد ہیں اس کا معنی پہلے بیان ہو چکا کہ وہ مخلوق کے اعتبار سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہونے کے اعتبار سے ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی اپنی ہیں، وہ خالق ہے، دوسرا کوئی خالق نہیں ہو سکتا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ملک عطا فرمائے وہ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حقیقی مالک ہے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمالات ہیں اس پر اعتقاد رکھنے اور اس کو ہمیشہ بیان کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح مزید جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے نام ہیں اس حوالے سے باتیں جو ہیں وہ اپنے اگلے سلسلوں کے اندر بھی ہم سنتے رہیں گے۔ مدنی چینل کے دیگر سلسلوں کی طرح اس سلسلے کو بھی دیکھتے رہیے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صادق امین